السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت خاص مہینے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ اس کو گس کر پائیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ساتھ اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے، مینس کہ نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ حرمت والے 4 جو مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے۔ الحمدللہ اس مہینے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام، محرم کا مہینہ، یہ بیسیکلی حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ نا حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ اور اس میں سے کون کون سے حرمت والے مہینے کا کون کون سے میں پتہ چلتے ہیں لگاتار، کون کون سے ہیں، الگ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ جو کہ لاسٹ مہینہ گزرا ہے، حج کا مہینہ، اب محرم کا مہینہ۔ حج کا مہینہ لاسٹ ہے، اس کے بعد محرم پہلا مہینہ ہے۔ تو 3 جو مہینے ہیں وہ لگاتار ہیں، اور جو رجب کا مہینہ ہے وہ ایک منتھ کو چھوڑ کے پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ ٹوٹل حدیث مبارکہ سے میں پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور 4 جو حرمت والے ہیں ان میں سے 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ جو رجب ہے وہ اس کے بعد آتا ہے، چوتھا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسلسل کے بعد ایک منتھ کی بریک کے بعد یہ مہینہ آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح البخاری 4406۔ اب ٹوٹل مہینے تو ہیں 12، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ محرم کو ہی ہم نے پہلا ماننا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جو دوسرے مہینے ہیں ان کو سیکنڈ، تھرڈ، اور اس کے بعد حج کو ہم جا کے 11واں مانیں گے، بلکہ 12واں مانیں گے، اور پھر پہلا مہینہ ہم دوبارہ سے محرم کو کہہ دیں گے؟ یعنی کہ سال کا آغاز یا منتھ کا آغاز ہم محرم کا کس طرح سے کریں گے؟ باقی جو 11 مہینے محرم کے علاوہ بچتے ہیں ان سے ہم اس کو فرسٹ پہ کیسے لاتے ہیں، اس کے ساتھ اسلامک جو سال ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ وہ والا مہینہ ہے جو ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں وہ عیسوی ہوتا ہے، اور ہم بات کریں یہاں پہ ہجری مہینے کی۔ تو ہجرت کی بنیاد کے اوپر، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر یہ جو سال ہے اس کو، یہ جو مہینہ ہے اس کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کا تقرر کب ہوا تھا، یعنی کہ اس کو سال کا پہلا مہینہ کب قرار دیا گیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری میں یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تب جا کے اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اب وہ یوں تھا کہ اسلامی کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ جب خلافت بہت سارے علاقے کے اوپر پھیل گئی تو سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرامین تھے وہ بہت دور دور ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر ان کو بھیجنے ہوتے تھے۔ اب جو یمن کے گورنر تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرامین لے کے آتے، تو جن کے اوپر تاریخ جو تھی وہ درج نہیں ہوتی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جو ان کے فرامین ہیں ان کو ڈیٹ وائز ہمیں سیو کرنا چاہیے، اور کچھ اس طرح سے ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور اسی کے ساتھ اسلامک مہینے کو انہوں نے سٹارٹ کیا۔ ایک تو یہ مہینہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں گولز اچھے طریقے سے سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم نے اگلے سال کو کس طرح سے مزید پروڈکٹیو بنانا ہے۔ ہم اپنے لیے ٹارگٹس کو جو ٹارگٹس ایک سال کے اندر ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمیں سیٹ کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی اور اسپیشلی مومن کی زندگی ہمیشہ پلانڈ وے کے اندر گزرتی ہے۔ وہ اس طرح سے رینڈملی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا کہ اچھا جو چیز بس سامنے آئی وہ کرتا جا رہا ہے، نہیں، اس کی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اپنے لیے گولز انسان سیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بیسٹ منتھ ہے، ایک بیسٹ ٹائم ہے جس کے اندر ہم اپنے لیے گولز سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب نیکسٹ محرم آئے گا، نیکسٹ ایئر، اس سے پہلے میں نے کون سے گولز کو اچیو کرنا ہے۔ سیکنڈ، اس کی امپورٹنس اس مہینے کی وہ ہم اس حدیث مبارکہ سے جانیں گے جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس کا ریفرنس ہے 2756۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں فرض نماز کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کو 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، 10 نمازوں کے برابر اس کی نمازیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، پھر ان کے برابر اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ سو یہ نماز اور اس کو چھوڑنے کے اوپر کتنی بڑی وعید بھی ہے کہ ہم جب نماز کورس کرتے ہیں اس کے اندر ہم جانتے بھی ہیں کہ نماز کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو یہ جو فرض نماز ہے، اس کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے۔ سمپل ورڈز کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا انہوں نے سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور سمپلی یہ نہیں کہا کہ محرم کے، بلکہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ مینس کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! کسی اور مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں قرار دیا گیا۔ یہ وہ منتھ ہے جس کے اندر ابھی ہم چل رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر گناہوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں نیکی کے کاموں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے افضل ہیں، تو ہمیں ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ مجھے کم از کم کتنے روزے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی رکھنے ہیں۔ اب یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے محرم کا مہینہ کہ اس کو اللہ کا مہینہ قرار دے دیا گیا، اور رمضان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اس کے اندر کتنا زیادہ کس قدر روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی روزے رکھیں۔ اب محرم کی مزید امپورٹنس ہم جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 2658 کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے دن یہود کو روزے کی حالت میں پایا۔ عاشورہ کون سا مہینہ ہوتا ہے، کون سا دن ہوتا ہے؟ 10 محرم کا، ٹھیک ہے۔ عاشورہ عشرہ سے ہے نا، عشرہ 10 کو بولتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظیم دن ہے ایک، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ 10 محرم وہ دن تھا، یہ کوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ان کی جب تک وہ تھے اس دنیا کے اندر تب تک ہمارا دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب نئی چیزوں کی جو اس کے بعد کے واقعات ہیں ان کو ہم ان چیزوں کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، اور ان کو اسپیسیفائی کر کے ان کو ہم باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دن محرم کا 10 محرم کا صرف اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا گیا تھا، دیٹس اٹ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ وہ جب ان کو نجات ملی تو شکر کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ اب نئے لوگوں نے کچھ چیزیں ایجاد کی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے بھی، تو اس کے ساتھ اس چیز کو جوڑنا بالکل غلط ہے۔ جو جس بات کو جہاں تک رکھا گیا ہے صرف اس کو وہیں تک رکھنا ہے۔ تو 10 محرم کی صرف اتنی امپورٹنس ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی، انہوں نے شکر کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہودی روزہ رکھتے تھے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق اور زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا توحید کا، وہ ہمارا مشن بھی ہے۔ تم نے تو شرک وارا اور 3 خداؤں کو تم مانتے ہو، اور تم نے ڈفرینٹ چیزیں، بلکہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی 3 خداؤں کا مانتے ہیں، اور یہود تم نے تو اپنے عقائد گھڑ رکھے ہیں، اپنی خواہشات کو دین بنا رکھا ہے، انبیاء کو تم نے قتل کیا، اور
اور مسلمانوں کے اوپر تم نے مظالم ڈھائے، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، کیونکہ ان کا جو مشن تھا ان کا مشن ہمارے مشن سے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے ہم ان سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں ان پر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ صحیح مسلم 2658۔ تو 10 محرم کے روزے کی کتنی امپورٹنس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا، اور کس لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ اب اگر ہم جو 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اس کوئی موٹیویشن بھی تو ہونی چاہیے نا، ہم کیوں رکھیں روزہ، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کے روزے کے لیے، اس کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ جو پہلا سال گزرا ہے پریویس، اس کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اس دن کے روزے کی وجہ سے۔ صحیح مسلم 1162۔ کون سے دن کا روزہ؟ یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ مینس 10 محرم۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے انسان کے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان نے نیت کی ہوگی کہ انشاءاللہ میرے گناہ معاف ہوں گے، اور یقین بھی ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، تو ضرور اس اجر کو بھی وہ پا لے گا۔ جی، تو یہ تھی ایک تو محرم کی امپورٹنس۔ محرم کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت ویسے ہی کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کلاسز کو باقاعدہ ریگولرلی اس منتھ کے اندر اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اچھی باتیں سیکھیں، دوسروں کو آگے سکھا سکتے ہیں آپ۔ پھر صدقہ جاریہ کے جو کام ہیں ان کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس منتھ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، جتنا نیکیوں کے کاموں کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اتنا کیجیے، دوسروں کو موٹیویٹ کیجیے تاکہ وہ نیکی کے کام کر سکیں، دوسروں تک حق کے پیغام کو پہنچائیے، احادیث مبارکہ کو سیکھیے۔ کچھ آیات آپ ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنی صورتیں چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں وہ میں نے مزید اپنی زندگی کے اندر حفظ کرنی ہیں۔ اس طرح سے ڈیپر کنیکشن آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بنانے کے لیے دعاؤں کی کثرت ان دنوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی تو امپورٹنس ہے ہی ہے۔ سیکنڈلی اس کے ساتھ ہمارا ایک نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ تو اس بیس کے اوپر اس کی کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ کنیکشن جب بن رہا ہے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہجرت کے دوران کون کون سے ایسے واقعات پیش آئے اور ہجرت کی کس قدر امپورٹنس ہے اسلام کے اندر، اور جو مہاجرین ہیں ان کو پھر کس کس طرح کی ڈیفیکلٹیز کا آگے سامنا کرنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اوورآل اسٹڈی کر سکتے ہیں، صحابہ کی سیرات کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر یوم عاشورہ ایک دن ہے 10 محرم کا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ کس لیے امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کسی کی شہادت ہوئی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی اور کارنامہ ہوا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شکر کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، ان کو نجات ملی تھی اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، کس سے؟ آل فرعون سے۔ اس وجہ سے شکر کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی روزہ رکھا ان کی پیروی کرتے ہوئے، اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اور دوسرا اس دن کا روزہ ہمیں اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گزشتہ سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ایسے واقعات ہیں جو لوگوں نے محرم کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں، ان کو بالکل ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، اور بڑے معصومانہ طور پر لوگ بڑے مظلوم بن کے دوسرا یہ چیزیں ہم تک پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بغیر علم کے ہم ان چیزوں کے اوپر بڑا افسوس کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ہم بھی رود ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ جوڑا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے نا، اس کو کوئی اتنا امپورٹنس دیتا ہے؟ اور دوسرا وہ بھی اسی منتھ کے اندر شہید ہوئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خلفائے راشدین میں کتنے نمبر پہ آتے ہیں؟ دوسرے نمبر کے اوپر ہیں، اور ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر گہرا کنیکشن ہے۔ لیکن ان کی کس قدر ان کے دور کے اندر ان کی جب خلافت تھی، دین اسلام کتنا پھیلا،
کس قدر امن کا گہوارہ بنا، عدل و انصاف کیا تھا، کس قدر نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی اسلامک سسٹم کے اندر. لیکن ان کی شہادت بھی ہے یکم محرم کو. ٹھیک. پھر اس کے بعد جو 18 ذی الحجہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی. تو اس کی وجہ سے کیا ہم جو حج کا مہینہ اس کے اندر ہم روتے پیٹتے ہیں، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہم محرم میں روتے پیتے ہیں، یا کوئی ماتم وغیرہ کی محفلیں، یا کوئی اعزاز کی جو محفلیں ہوتی ہیں، مجلس ہوتی ہیں، وہ رکھنا، یہ کہیں پہ بھی ہم باقی کسی صحابی کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں نا. لیکن جب حالانکہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیسیکلی ایک جنگجو کے طور پر، ایک سپاہی کے طور پر ہمیشہ جہاد کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا، اس کے اندر ان کی زندگی گزری ہے. اور سب سے زیادہ جو دردناک شہادت ہوئی ہے نا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے، کیونکہ 40 دن تک ان کے گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز آ جا نہیں سکتی. پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں ان کے سر کے اوپر مار کے، تو ان کو سر کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اب ہم اس کے اوپر ماتم کرنا شروع کرتے ہیں. اور اللہ اکبر، اگر ایسا ہوتا کہ ہم ماتم کرتے یا کوئی ایسے مجلسوں کا اہتمام کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا کے جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اللہ اکبر، کس قدر ان کو پیارے تھے. کتنا ٹائم گزرا لیکن اس کے بعد بھی اپنے چچا کی یاد بہت آتی تھی ان کو، بھولے نہیں. جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا اس کو کہتے تھے کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کرو، وہ جب آتا تو بے تحاشا رونا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے. یہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ابو جہل کی اپوزیشن کے اندر آ کے تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام کے لیے کام کیا، جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی. وہ بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جس دن پہ، جس ڈیٹ پہ وہ شہید ہوئے، اور دیکھیں احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی بدر کے اندر بھی شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اس ڈیٹ کو منانے کی کوشش نہیں کی جس ڈیٹ کے اوپر کسی کی شہادت ہو رہی ہے. نیور. اور ہم ان چیزوں کو ہم نہیں کر رہے ہوتے، بٹ آس پاس سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اتنا ہمیں ڈیسنسٹائز کیا جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ واقعی جو چیز درست نہیں ہے وہ ہمیں ایسے پریزنٹ کی جاتی ہے، ہم ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ درست ہے. جب انسان کے پاس علم نہیں آتا تو پھر جہالت کو ہی وہ اپنا امام بنا لیتا ہے، اور جاہل لوگوں کو یہ اپنا امام اور پیشوا بنا کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ایک عظیم مجاہد تھے. ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ، اور خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جہاد میں ہی گزری ہے. وہ خراسان کے علاقے، جو اس طرح کے علاقے تھے اس طرف کے، ان کو فتح کرنے کے لیے اسلامی دستوں کی قیادت کرتے رہے. اب ان کے کارناموں کو ہم یاد کرنے کے بجائے کتنے علاقے ان کی وجہ سے فتح ہوئے، کتنا زیادہ انہیں جنگیں لڑیں، ان کو ہم، یا ان کے جو کارنامے ہیں باقی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے بس ہم ان کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ اس کو لے کے تو ہم اس کے اوپر بڑی سیلیبریشنز رکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کو ان واقعات کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے جو محرم کا مہینہ ہے اس کی امپورٹنس. اور دوسرا دیکھیں، یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کا ہے. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ محرم کی امپورٹنس کسی اور وجہ سے ہے. تو ہم نے جو اس کی ایکچوئل امپورٹنس ہے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا، 10 محرم کا روزہ امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کچھ ماتم چل رہے ہوتے ہیں 10 محرم کو، 9-10 محرم کو بے حساب ماتم چل رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ آگے 9 محرم کا یا پھر 9-10 محرم کا یا 10-11 محرم کا روزہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں. 9-10 محرم کو یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ لڑائی، وہ اپنے ہی ان کی کچھ مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، کھانے پک رہے ہوتے ہیں، تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ اس روزے کی اس قدر فضیلت ہے کہ ہم اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے پورے پچھلے سال کے پورے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. لیکن نہیں جی، ہم نے وہ نہیں کروانے، ہم نے کھانے پکا کے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. اللہ اکبر. حقیقت کو بھول کے ہم جو ایکس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں. واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس؟ دا ریزن بیہائنڈ دس از لیک آف نالج. ہمارے پاس علم نہیں ہے. اب جو یوم عاشورہ ہے، اس کے روزے کی 2 مختلف صورتیں انشاءاللہ تعالی ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم کب کب رکھ سکتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا احترام وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں تو یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 90 دن کا روزہ رکھیں گے، یعنی کہ 9 اور 10 محرم دو رکھیں گے روزے، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں یہود و نصارہ۔ تو وہ کہا کہ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم 2666 2666، ٹھیک ہے۔ تو ہم 9-10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، بہت یہ بہتر ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، 9 کا اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو ہم 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 محرم کا۔ تو 9-10 رکھ لیں یا 10-11 محرم رکھ لیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ارادہ فرمایا تھا کہ 9 محرم کا رکھوں گا، بہتر یہ ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت پہ اگر 9 روزہ نہیں رکھ سکے، 9 محرم کا روزہ، تو آپ 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ تو 9-10 محرم کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، 2 روزے یہ، یا پھر 10-11 محرم کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، 2 روزے یہ۔ اور باقی جو ہے یہ اس طرح کی جو کھانے وغیرہ بنانا اور تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنا اور سبیلیں وغیرہ لگانا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، ان کو صاف سمجھ کر آج کل کی سوسائٹی کے اندر کیا جا رہا ہے، ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا جو ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ویسے بھی دین کے اندر جو نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے وہ ویسے بھی مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے ہمارے دین کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے سمجھ کر دین کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور 9-10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں، اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچیں، نیکیوں کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی تلقین کریں۔ آج کا اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس مہینے کی جو بینیفٹس ہیں ان کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو تقدیس ہے، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔